بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ 40 دن کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، پھر انہیں اللہ کی کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبی طور پر نہایت گیارہ کن آدمی تھا۔ اسرائیلی روایت میں ہے کہ سامری کی ماں نے رسوائی کے ڈر سے سامری کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اپنی انگلیوں سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ کا ہم نام ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا سامری کافر ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل سے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کے پالنے والا بھی ناکام ہوتا ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر پلے وہ اللہ کے رسول بنے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرورش نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ازلی نیک وقت اور اللہ کے ولی تھے، تو انہیں فرعون کی پرورش سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا، اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونا چاندی کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے بچھڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بچھڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے مجمع میں باتیں شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا سے باتیں کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہمارے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کا خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچھڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 لوگوں کے علاوہ ساری قوم نے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اور موسیٰ کے اس کی قوم اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی ہے، بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا کی پوجا کرتے دیکھا تو آپ پر غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جلال میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، اور جیسا کہ قرآن میں ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ لوگ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں۔
चनाचा सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल कर दिए गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोह तूर पर ले जाएं और ये बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगें कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ़ हो जाएं। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे 70 आदमी साथ लिए और कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब कोह तूर पर लोग तलब मगफरत करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम्हें फ़िरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत हो जाओ। जो अल्लाह का ये कलाम सुनकर 70 आदमी यक ज़ुबां होकर कहने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। वो आदमी अपनी ज़िद पर अड़ गए कि हमें अल्लाह का दीदार करवाएं, वरना हम नहीं मानेंगे कि खुदा ने यह फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने गज़ब का इजहार इस तरह करवाया कि ये 70 आदमी मर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कुछ गुफ्तगू की और इन लोगों के ज़िंदा होने की दुआ मांगी और वो ज़िंदा हो गए। इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में भी है।